جب بھاگ کے واپس آئیں گے ہم بھاگے ہوئے مسلمانوں کو لوٹیں گے. لیکن علی شیر خدا کی ضربت سے جب خیبر فتح ہو گیا، اب کام ذرا الٹا ہو گیا، تو اس وقت یہ نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر انہوں نے صلح کی پیشکش کی. اس وقت اللہ رب العزت نے یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 7 اتاری، وَمَا عَفَا اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ آلِ الْقُرَىٰ. پوری میں آیت کا ترجمہ بیان کر رہا ہوں کہ اللہ نے بستی والوں کے مال سے جو اپنے رسول کو دیا ہے وہ خالص رسول کا مال ہے. نہ اس پہ صحابہ نے گھوڑے دوڑائے ہیں، نہ اس پہ اونٹ دوڑائے ہیں، اور اللہ جس طرح چاہے اپنے رسول کو مال دیتا ہے، اور یہ قریب ترین رشتہ داروں اور یتیموں اور مساکین کا مال ہے. صاحبان ذی وقار اپنی سماعت کو بلند کر کے سنیں. جب ان لوگوں نے صلح کر لی تو اس وقت آقا صلوات و سلام نے اپنے ہاتھ سے 11 کھجوروں کے درخت وہاں پہ کاشت کیے، وہاں پہ بوئے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ رقبہ آقا صلوات و سلام کا تھا. جب یہ رقبہ مل گیا اس کے بعد پھر قرآن کریم کی روشنی میں پھر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 25 یہ نازل ہوئی، وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ. اے میرا حبیب جو تیرے قریبی ہیں ان کو ان کا حق دے دے، اور اس وقت کو بھی یاد کر، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کہ جب تیرے پاس پیسے نہ تھے، تو غنی نہیں تھا، ہم نے تجھے مال خدیجہ سے غنی نہیں بنا دیا، اس لیے نبی احسان مند تھا. تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس وقت آقا صلوات و سلام نے پورے کا پورا فدت ہبہ لکھ کر بی بی فاطمہ الزہرا کے حوالے کر دیا. 4 سال تک فدت کے اوپر بی بی کا قبضہ رہا. 4 سال تک فدت کی آمدنی کو بی بی پاک اپنے تصرف میں لاتی رہی جس طرح رسول لاتے تھے، اور مساکین میں بھی تقسیم کرتی رہی، غریبوں میں بھی تقسیم کرتی رہی، مسافروں میں بھی تقسیم کرتی رہی. بلکہ مدینہ کے فقراء اور غریبوں کو اس دن کا انتظار ہوتا تھا کہ جب فدت کا مال آئے گا اور مولا علی شیر خدا اس مال کو تقسیم کرے. اب ملکیت کی ایک اور دلیل پیش کرتا چلوں. بی بی نے پورے کے پورے فدت کی دسترس مولا کائنات کے ہاتھ میں دے دی، بالکل اسی طرح جس طرح بی بی خدیجہ الکبریٰ نے اپنے مال کی ساری دسترس اپنے سرتاج محمد مصطفیٰ کے حوالے کر دی. اب سرکار علی شیر خدا طواف کعبہ کر رہے ہیں کہ ایک انسان کی مناجات سن رہے ہیں، اس کی مناجات پسند آئی کہ اللہ رب العزت سے مناجات کر رہا ہے. پھر اس انسان نے کہا کہ اے رب ذوالجلال مجھے 4000 درہم دے. مولا کائنات اس کے پاس آئے، اے بندہ خدا تیری مناجات مجھے پسند آئی، اب تو نے پیسے مانگنے شروع کر دیے. اس نے اپنی حاجت بیان کی. اس وقت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ آپ مدینہ آ جانا اور آ کر علی کا دروازہ پوچھ لینا. اس نے مولا کو دیکھا نہ تھا، جب نام سنا اس کے چہرے پہ تبسم آیا، کہتا ہے کہ اب مجھے یقین ہے میرا کام ہو جائے. وہ مدینہ آیا. جب مدینہ آیا تو حسنین کریمین شریفین سے ملاقات ہوئی. بی بی کی عظمت بیان کرنے لگا، بی بی کے بابا کی عظمت بیان کرنے لگا. آ کر حسنین کریمین شریفین اپنے بابا سے کہتے ہیں کہ ایک سائل آیا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھ سے آپ کا بابا وعدہ کر کے آیا تھا، میں اس لیے حاضر ہوا ہوں. اس وقت مولا کائنات نے حضرت سلیمان کو جو اس کا کرتا دھرتا تھا، یعنی نبی کے بی بی فاطمہ الزہرا کی طرف سے فدت کا کارندہ تھا، اسے مولا کائنات نے فرمایا کہ فدت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بیچ دو اور اس کی ضرورت پورا کرنی ہے. یہ اس بات کی دلیل زمین وہ بیچتا ہے جو اس کا مالک ہو. اب مولا علی وہ زمین بیچ رہے ہیں، بیچی 10,000 درہم میں، 4,000 درہم اسے دے دیے، باقی مدینے کے فقراء میں تقسیم کر دیے. وہ حسنین کو دعائیں دیتے ہوئے چلے گئے.
اب ذرا آگے چلے درود بھیجے محمد والے محمد. فدق میں معدنیات بھی تھیں، فدق میں باغات بھی تھے، فدق میں نخلستان بھی تھے، فدق میں صحرا بھی تھے، وہاں سے شہد بھی آتا تھا، باقی بھی بہت زیادہ آمدنی تھی. تو یہاں تک جو تاریخ ہے، اس تاریخ کو اہل سنت بھی مانتے ہیں، اہل تشیع بھی مانتے ہیں کہ فدق کے اوپر بی بی نے اپنا قبضہ فدق کا لے لیا. 4 سال تک بی بی فدق پہ قابض رہی. جب نبی کا انتقال ہوا پھر فدق میں تبدیلی آئی، لیکن اس سے پہلے فدق کا ایک اور پس منظر کہ فدق تاریخ میں ہمیشہ اپنی اہمیت جتلاتا رہا. فدق 7 دفعہ لوگوں نے بی بی چھین لیا اور 7 دفعہ واپس کیا گیا. پہلی حکومت نے فدق چھین لیا، دوسری کے بارے میں مشکوک کہ جب کیسر و کسرا کے خزانے مل گئے تو انہوں نے واپس کر دیا. تیسری حکومت نے پھر چھین لیا. چوتھی حکومت مولا علی شیر خدا کی تھی، اس کے تذکرے کی ضرورت ہی نہیں. اور جب معاویہ کا دور آیا اس نے اس فدق کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک آل مروان میں، دوسرا آل عثمان میں اور تیسرا حصہ اپنے بیٹوں کو دے دیا. ذرا غور کریں، 4 کھجیاں شہزادوں میں یا خاندانوں میں تقسیم نہیں کی جاتی، خاندانوں میں جاگیریں تقسیم کی جاتی ہیں، اور جاگیر بھی اتنی بڑی کہ جس کی کم از کم سالانہ آمدنی 8600 تولے ہو. اتنی بڑی جاگیر. سب سے پہلے فدق جس نے واپس کیا وہ حضرت عمر بن عبد العزیز. حضرت عمر بن عبد العزیز نے جب فدق کو واپس کیا، اس وقت فدق 3 خاندانوں میں تھا. اس نے اپنے ذاتی پیسے سے آل عثمان سے فدق کے حصص خریدے، آل مروان سے فدق کے حصص خریدے اور اپنے خاندان کے لوگوں سے حصص خرید کر حضرت عمر بن عبد العزیز نے بی بی فاطمہ کبریٰ کے بیٹے جو حضرت امام حسین کے نواسے، امام حسن کے پوتے حضرت عبداللہ محض، ان کے حوالے کیا اور ایک خط لکھا کہ میں فدق کو سنت رسول کی طرح اولاد فاطمہ کو سنت رسول کی طرح عطا کرتا ہوں. اور بی بی فاطمہ کبریٰ کہ جن کی شادی حضرت حسن مثنیٰ سے ہوئی تھی، 22 سال کی عمر، یہ حضرت قاسم والا قصہ سب افسانی قصہ ہے. اس بی بی فاطمہ کبریٰ نے عمر بن عبد العزیز کو شکریہ کا خط لکھا اور پھر عمر بن عبد العزیز نے خط کا جواب دیا کہ اے بنی فاطمہ، میں تمہارے دیگر حقوق بھی تم میری زندگی کی دعا کرو، تمہیں واپس دلواؤں گا. اور جب بنی امیہ کو اس کا پتہ چلا انہوں نے زہر دے کر حضرت عمر بن عبد العزیز کا خاتمہ کر. سلوات پڑھیں محمد فدق ابو العباس صفا کے دور میں اولاد فاطمہ کو پھر واپس دیا گیا. پھر مادی عباسی نے، پھر اس کے بعد منصور عباسی نے چھین لیا. اس کے بعد پھر مادی عباسی نے فدق بنی فاطمہ کو واپس کیا. پھر ہادی اور ہارون رشید نے چھین لیا. پھر مامون رشید نے 210 ہجری میں علماء کا ایک بہت بڑا اکٹھ کیا، ان کے سامنے اس مسئلے کو پیش کیا. مسئلہ کیا تھا؟ ذرا سوات بلند کر کے سنیں. اس نے کہا مامون رشید نے کہ اے گروہ علماء، کیا جو فدق کے گواہان تھے، جو پہلی حکومت کے دربار میں فدق کا حق مانگنے گئے، کیا وہ حق پہ تھے؟ سب نے کہا کہ وہ حق پہ تھے. پھر اس نے کہا کہ ایک تحریر لکھی جائے کہ مامون رشید عباسی نے اپنی طرف سے فدق کو سنت رسول سمجھتے ہوئے بنی فاطمہ کو واپس کرتا ہے، اور اس نے اپنے حکمران کو جو مدینے کا اس کا جو گورنر تھا جس کا نام قسم بن جعفر ہے، اس کو خط لکھا کہ فدق اسی طرح جس طرح رسول نے فاطمہ کو دیا تھا اسی طرح واپس کر دیا جائے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فدق فاطمہ کا تھا. عمر بن عبد العزیز نے حصے خرید کر کے بی بی فاطمہ کو واپس کیا، اور تاریخ جیسے جیسے بدلتی رہی فدق اپنی اہمیت جتلاتا رہا. اگر حضرت عمر بن عبد العزیز یا ابو العباس صفا یا ہادی
یا مامون بنی